کہ آپ ان سے کہو کہ ہم یہ کہیں ہم اسلام لائے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو بھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ اسلام لائے اور پھر اسی سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن پھر بھی وہ مومن نہیں۔ اگر وہ کیا تقاضا ہے ایمان کا کہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں، بات یہ سمجھنے والی ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں۔ اچھا پہلے یہ کہہ رہا ہے ایمان والوں، پھر کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ اچھا پہلے ایمان والا بھی قبول کر لیا اور پھر آگے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، اور پھر یہاں پہ بات روکی نہیں بلکہ پھر آگے کہا حق تقاتی، جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسے حق ہے۔ اور لفظ اگلا بڑا کمال ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بہن میرے پاس ہے تو پھر گل کیا بات ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ وَلَا اچھا اگر 26ویں پارے والی آیت لیں تو وہاں پر اسلام والا درجہ نیچے، ایمان والا درجہ اوپر، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خود اقرار کیا جا رہا ہے اے ایمان والو تم مسلمان ہو کر مرنا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بات سمجھنے والی ہے یہ، تم مسلمان ہو کر ایویں نہ مر جائے جے، مسلمان ہو کر مرنا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، حقیقی تو یا وہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، جو خیرات ملی ہے وہ میں تقسیم کرنے جا رہا ہوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرنا مگر مرنا سر تسلیم خم کر کے۔ ماشاءاللہ، پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچی ہے۔ اچھا یہ جو ایمان والے عام ایمان والے نہیں ہیں، جو ایمان قبول کر لیں انہیں بڑی سندیں ملتی، جو اللہ کے چنے ہوئے وہ مصطفیٰ ہیں، اور کیا رتبہ ہوگا ان کا جن کو مصطفیٰ چن لے۔ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ صحاب کا ذکر نہیں کرتا، میں 3 4 5 اصحاب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی سنے نہ تو اس کی اپنی مرضی کا سے علیحدہ بات ہے کہ حقیقت کا صیغہ سن کے ان کا نکاح ٹوٹ جائے تو علیحدہ کی بات ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے۔ آئیے اللہ کے رسول کے ثابت دیکھیں، جو جس میرٹ پہ آتا گیا رسول اس کو اس طرح نوازتے گئے۔ ایک آنے والا آیا حبش سے، نام بلال تھا، ماشاءاللہ، رنگ سیاہ کالا، موٹے موٹے ہونٹ، چپٹی ناک، باریک آنکھیں، نوازا ایسے، فریقین میں متفق بات کہ جب تک اذان نہ دی سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہ ہے عطائے محمد مصطفیٰ کہ تو میرا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ نہیں اس فکرے کی سمجھ آئی؟ جس سے کہا کہ تو میرا ہے اس کے لیے یہ ہے۔ یا علی مجھے طاقت عطا کر مطلب سمجھا سکوں۔ جس کے لیے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، اس کا یہ مقام، اللہ واسطہ جان کرے، اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اذان نہ دے تو اس کے لیے نظام شمسی، اس کے لیے نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو غلام ہے، جو غلام ہے، جو غلام ہے، دھیان ہو گیا تو مگر اللہ کبھی زخم شدید، جو غلام ہے اس کے لیے یہ ہے کہ نظام تبدیل ہو رہا ہے۔ اذان نہیں دی سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ سورج طلوع ہونے کا مقصد پتہ کیا؟
جس نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا نہیں ہو رہا، ماشاءاللہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کے پیدا ہونے کا وقت ہے، ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ جب ہر کام کا وقت مقرر ہے تو وقت چلتا ہے سورج اور چاند کی گردش سے۔ ماشاءاللہ، سورج کا طلوع نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ گردش رک گئی۔ جس نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا نہیں ہو رہا، ماشاءاللہ، جس نے بیمار ہونا تھا وہ بیمار نہیں ہو رہا، جس نے صحت یاب ہونا تھا وہ صحت یاب نہیں ہو رہا، ماشاءاللہ، جس نے مرنا تھا وہ مر نہیں رہا۔ کس کے لیے؟ ایک غلام غلام کے کے لیے۔ لیے، واہ، ماشاءاللہ، یہ ہے مصطفیٰ کے غلام کا مقام۔ اللہ جانے ان کا کیا مقام ہوگا کہ جن کو چادر کے نیچے بٹھا کے کہے یہ مجھ سے ہے، میں ان سے توجہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ان کا کیا مقام ہوگا۔ ایک غلام جی بلال، اگلے غلام کی بات کریں جی، دوسرا غلام آیا جی، نام ہے سلمان، ماشاءاللہ، ہے غلام، تھا غلام، اور کہا جاتا ہے کہ تمام اصحاب امت محمد میں اصحاب افضل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اصحاب محمد مصطفیٰ افضل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ افضل ہیں، لیکن ان اصحاب میں بھی جو افضل ہیں وہ بدر والے ہیں۔ ماشاءاللہ، توجہ کرنا، خدا کے لیے میں لفظ عرض کرنے جا رہا ہوں، ان میں جو افضل ہیں اصحاب محمد مصطفیٰ میں جو افضل اصحاب ہیں وہ ہیں بدر والے اصحاب۔ کون سے؟ بدر والے اصحاب۔ بدر والے اصحاب جو ہیں وہ افضل ہیں۔ یہ بدر والے جتنے تھے نا یہ خندق میں موجود تھے۔ کیا علی علی علی، یہ خندق میں موجود تھے۔ پھر عرب شادی انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ بدر والے خندق میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جس کے لیے مصطفیٰ نے کہا منا اہل البیت، ایک سلیمان ہے۔ ماشاءاللہ، صحابی ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ یہ انفرادی مقام ہے جناب سلمان کا، بے شک انفرادی ہے، بے شک۔ یہ ان کی انفرادیت ہے۔ بدر والوں کی موجودگی میں کسی کو یہ مقام نہیں ملا جو سلمان کو ملا، منا اہل البیت، نہ تم میں سے نہ تم میں سے، سلمان منا۔ اہل البیت، واہ 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 واہ، پتہ چلا انصار بھی اور ہیں، اصحاب بھی اور ہیں۔ نہیں، مہاجرین بھی اور ہیں۔ کیا بات، مہاجرین نے کہا تھا نا یہ ہم میں سے ہے، انصار نے کہا تھا ہم میں سے، اللہ کے رسول نے کہا تھا تم میں سے نہ تم میں سے، یہ ہے ہم میں سے۔ پتہ چلا انصار اور ہیں، مہاجرین اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، توجہ ہے۔ ماشاءاللہ، تیسرا نام لے جی، حذیفہ یمانی۔ واہ 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 واہ، حذیفہ یمانی وہ نام ہے کہ بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حالات ایسے تھے کہ اگر کوئی مر جاتا تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے دیکھا جاتا تھا کہ حذیفہ ہے یا نہیں۔ ماشاءاللہ، نہیں بات پہنچی۔ اللہ کے نبی نے حذیفہ کو کچھ نام بتائے تھے، وہ جب اوپر سے پتھر گرایا گیا تھا ساری گالوں پڑھنے کا ٹائم نہیں تو بجلی چمکی تو اللہ کے نبی نے کہا حذیفہ دیکھ، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، یہ تجھے بتا دیے یہ ہے منافق، لیکن تم کسی کو بتانا نا، وہ ایسا رازدار رسول ہے۔ آج بھی فریقین اسے رازدار رسول کہتے ہیں، اس نے کسی کو نہیں بتائے، جب اس نے نہیں بتائے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ جب اس نے بتائے نہیں تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات ہے کہ مدینے میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی مرتا دیکھا جاتا کہ اس کے جنازے میں حذیفہ یمانی جا رہے یا نہیں۔ اگر حذیفہ جنازے میں جاتے تو مانا جاتا یہ مومن ہے۔ ماشاءاللہ، اگر حذیفہ جاتے تو مانا جاتا یہ مومن ہے، اگر حذیفہ نہ جاتے تو پھر منہ پھیر لیا جاتا، نہیں بھئی یہ کون ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی حذیفہ یمانی کی وجہ سے۔ توجہ، یہ حذیفہ کا یہ صرف ایک، حذیفہ کے پاس صرف ایک راز تھا۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، ایک راز تھا، واہ واہ، حذیفہ کے پاس صرف ایک راز تھا،
اور اس راز کی وجہ سے یہ دیکھا جاتا تھا یہ جو مرنے والا ہے یہ مومن ہے واہ 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 بھائی واہ بھائی واہ یا منافق ہے. ایک راز تھا, اللہ جانے اس علی کا کیا مقام ہوگا ماشاءاللہ کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جو بات مجھ سے لینا چاہتے ہو علی کے پاس ہو, وہ باتیں تجھے علی سے ملتی جائیں گی. ماشاءاللہ یا علی یا علی جو ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ یہ ہے علی. اور پھر علی کے لیے یہ انفرادی اعزاز ہے کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, ماشاءاللہ واہ 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 اور نفرت نہیں کرے گا مگر منافق منافق. اور مومن پہ امیر کو اتنا ناز ہے. بادشاہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنے ماننے والے کی ناک پر تلوار رکھوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے بغض رکھ, یہ کبھی تنہائی میں سوچنا کہ ہم کہاں پر ہیں. یہ امیر کو اپنے ماننے والے پر اتنا ناز ہے, اگر میں اپنے ماننے والے کی ناک پر تلوار ماروں اور کہوں کہ مجھ سے بغض رکھ, نہیں رکھے گا. اور اپنے سے بغض رکھنے والے کو اگر کہوں کہ اتنی دولت لے لے مجھ سے محبت کر, واہ 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 نہیں کرے گا, وہ محبت نہیں کرے گا. وہ سمجھ آئی کہ مومن کن وقت کیا بات ہے کیا بات کتنا امیر ہے مومن کے جس پہ امیر ناز کرتا ہے. واہ 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 نہیں یار, اللہ سن لو خدا واسطے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. گل یاد ہے, جی 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 نہ مرنا مگر مسلمان مسلمان ہو کر. توجہ, کیا کرے, کیسے پتا چلے کہ مسلمان کون ہے, کیسے پتا چلے کہ مسلمان کسے کہیں گے, کون ہے مسلمان. یہ سوال لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر, یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. لیجیے حدیث میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے کتاب کے ریفرنس کی ضرورت ہی نہیں. ماشاءاللہ اپنا نام شیعہ رکھے تب بھی اس حدیث کو مانے گا, اپنا نام اہل سنت رکھے تب بھی اس حدیث کو مانے گا, اپنا نام اہل حدیث رکھے تب بھی اس حدیث کو مانے گا, اپنا نام دیوبند رکھے تب بھی اس حدیث کو مانے گا. حدیث کون سی ہے, سیاستہ گواہ ہے اس حدیث کو. واہ واہ ماشاءاللہ اتنی متفق علیہ حدیث. چلے آئیے بسم اللہ, سب پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اتنی متفق حدیث. کون ہے مسلمان؟ میں بیندہ وہ تو سامنے بیٹھ کے سن لیا. یا علی کون ہے مسلمان؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے مسلمان کون ہے جسے اللہ کا رسول مسلمان کہہ دے. واہ واہ ماشاءاللہ تو پھر اس کا اسلام ایمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ گنجائش ہے. آئیے اچھا, قرآن جو ہے نا, قرآن سامت ہو یا ناطق, یہ کلیے دیتے ہیں, قانون دیتے ہیں, واہ 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 واہ. اور پھر وہ قانون دیکھا جاتا ہے کہاں کہاں پہ یہ پورا اتر رہا ہے. جس طرح ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ کوئی حلالی علی سے بغض نہیں رکھے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ. قانون ہے نا, نام نہیں لیا. واہ واہ ماشاءاللہ. واہ واہ. یہ قانون دے دیا, کلیہ دے دیا. یا رسول اللہ آپ بتائیے مسلمان کون ہے, پھر آپ صحیح دعا کرے جی. یا رسول اللہ آپ بتائیے مسلمان کون ہے. وہ کون ہے جو تسلیم ہو کر جا رہا ہے. واہ واہ. اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, المسلم, واہ 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 ماشاءاللہ. واہ واہ سلام ہے جی آپ کو جی. واہ واہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, ماشاءاللہ وہ ہے مسلمان. ماشاءاللہ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ,
ہرگز نہ مرنا ماشاءاللہ مگر مسلمان ہو کر، مگر تسلیم کر کے مرنا، ہرگز نہ مرنا اے ایمان والو۔ ماشاءاللہ میں فقرہ پڑھ کے چہرے پڑھوں گا جی کہ کہاں تک سنا جا رہا ہے، کہاں تک دیکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ کوئی بندہ اسپیکر اللہ واسطے دھیان نہ کرے، ٹائم ہے نہیں ہے، گل مکمل کریے، مصاحب میں کو نہیں پڑھنے لگا، روحانی صاحب آگئے سونا مصاحب کو سنا دے چھڑ دو، کوئی بندہ اللہ واسطے دھیان کرو جی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو، سارے بولو مسلمان ہو، جڑا مسلمان نہیں بننا چاہتا نا پر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو۔ مسلمان ہو کر۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے جی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ واسطے چھڑ دو، کوئی بندہ اسپیکر نہ چھڑے، خدا واسطے چھڑ دیا جائے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، میں صرف گل پنچان واسطے نہیں دہرانا پیا، ماشاءاللہ تواڈے سجے کھبے ہون واسطے دہرانا پیا۔ ماشاءاللہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جدوں مینوں پڑھدے تکلیف نہیں ہوندی بھی تانوں سندیا کی مسئلہ بندا پیا۔ ماشاءاللہ جی بسم اللہ۔ مسلمان وہ ہے جس میں فکرہ دینا تو میں وینے گل کس طرح پڑھدی بھی۔ مسلمان وہ ہے، اور میں مولا کو معافی مانگ کے آکھلاں اگر اس زاویے نال یہ گل اگر سنی ہوئی، اس ذکر دا واسطہ جے ہاتھ کھڑا کر کے آکھیا جے اس زاویے نال سنی ہے گل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ مولا کو خیرات یا علی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، ماشاءاللہ لو جی ہوں جنہیں جر میں مسلمان 10 نہ رہا سپیکر نہ چلیا قسم بخدا یقین جانے جے نہیں محنت ہوندی ہے اے افسوس ہوندا، افسوس ہوندا تے اج گل تانوں جٹاں نوں دی گل ایندی سمجھ آونی ہے وے تسی گاہ کے رکھ لو نا کنک تو ہو پے بارش گل صحیح ہے تے پھر لگ لو جائے تی تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جنی بار میں آیت حاصل ہوندے ہر بندے نوں یاد ہو جانی چاہیے، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ مسلمان کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، ماشاءاللہ رسول کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے، ماشاءاللہ وہ مسلمان ہے، یہ سند ہے، ماشاءاللہ یا علی علی، یہ سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، لے جائیے جہاں پہ جائیے، جسے اللہ کا رسول کہہ دے یہ مسلمان ہے، کسی کی جرت ہے کہ اسے کہے وہ کافر ہے؟ ماشاءاللہ واہ واہ کسی کی جرت ہے؟ ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، مسلمان ہو کر۔ مسلمان کون ہے؟ واہ واہ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور پیر جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ دوسرے رہے، مسلمان محفوظ رہے۔ محفوظ رہے۔ ایک ہوتا ہے جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ماشاءاللہ ایک ہے صرف محفوظ رہے، ایک ہوتا ہے جو حفاظت کرے۔ ماشاءاللہ واہ واہ، ایک ہے صرف محفوظ رہے، خود تکلیف نہ دے۔ واہ واہ ماشاءاللہ واہ واہ ایک ہے دوسروں سے بچائے، ماشاءاللہ ایک ہے خود تکلیف نہ دے، ماشاءاللہ ایک ہے دوسروں کی تکلیف سے بچائے۔ ماشاءاللہ ہوش کرو، غیرت کے ناخن لو، رسول کے فرمان کو چیلنج کر رہے ہو۔ ماشاءاللہ ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے سے پہلے ثابت کرو کہ وہ کون سا مسلمان ہے جس کو ابو طالب نے تکلیف دی ہو۔ ماشاءاللہ ابو طالب نے تکلیف نہیں دی، بلکہ ابو طالب وہ شخصیت ہے واہ واہ جس نے مسلمانوں کو مسلمان بنانے والے کی حفاظت کی ہے۔ ماشاءاللہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، واہ 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 اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا، ماشاءاللہ ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا۔ اور تاریخ اسلام میں جنہیں تاریخ پڑھی ہے تصدیق کرے آجے،
تاریخ اسلام میں رسول اکرم کی کل ظاہری زندگی ہے 63 سال. ماشاءاللہ. کتنی؟ 63 سال. 63 سال. چاہے کسی کو رسول کا دوست ثابت کرو, چاہے رشتہ دار ثابت کرو, جو چاہے ثابت کرو, ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر موجود, کسی کے مقام کا انکار نہیں. لیکن ایک حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں. رسول کی 63 سالہ زندگی میں جو 50 سال تک محمد کے ساتھ رہا اسے ابو طالب کہتے ہیں. ماشاءاللہ. واہ جی واہ. تم ایک رات کو لے کر بیٹھے ہو, وہ رات ساتھ رہے. ماشاءاللہ. اگر کسی کے پاس ہے کوئی 50 گھنٹے مسلسل ساتھ رہنے والا, ماشاءاللہ. سامنے 50 سال تک ماشاءاللہ. ابو طالب محمد کے ساتھ رہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور جب ابو طالب نے دنیا سے پردہ کر لیا تو ابو طالب کے لیے یہ خاموش خراج تحسین دیا گیا کہ اے محمد, اب نہ خدیجہ ہے, ماشاءاللہ. نہ ابو طالب ہے, اب تم مکہ چھوڑ دو تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کے آسرے پر محمد مکے میں رہے تھے. بڑا خراج ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ خاموش خراج تحسین. اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا, تسلیم کر کے مرنا. کیا بات ہے. تسلیم کر کے. یہ ایمان سے اوپر والی منزل ہے, ایمان سے نیچے والی نہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تم ان کو امیر بنائے بیٹھے ہو, ولیکن قولوا. ماشاءاللہ. بچوں ہے یا نہیں ہے جی؟ ماشاءاللہ. لفظ آخری جی, یہ گھرانہ ہے. چلے میں لفظ عرض کر دیتا ہوں. سرکار ابو طالب کے حوالے سے بڑے بکواسات ہو رہے ہیں نا جی. ماشاءاللہ. تو پرسوں غالباً منگوار میں ایک چھوٹا سا پروگرام ہو, تو وہاں پہ میں نے فکرہ پڑا, تو ایک دوست نے آگے کہا, میں کیا فیسی آج تو بعد ہونا دے, اس دا رنگ جگہ بدل دے جی. مطلب انہوں نے کہا آج تو بعد اللہ علی تیرا ہمیں پہچاننے واسطے ذکر علی نہ کرو, ذکر ابو طالب کرو. ماشاءاللہ. توجہ ہے, کیونکہ ابو طالب علی کا بھی باپ ہے. ماشاءاللہ. کون ابو طالب؟ پوری دنیا میں پورے قرآن کی روشنی سے جو 2 خاندانوں پر درود بھیجا گیا ہے, یا آل ابراہیم ہے یا آل محمد ہے, جن پر درود بھیجا گیا ہے. یا آل ابراہیم یا آل محمد, یا آل ابراہیم یا آل محمد. کون ہے ابو طالب, جاننا چاہیں گے؟ بسم اللہ. ابو طالب آپ نے صاحب بسم اللہ. روزہ چلو سارے رکھے, اللہ سارے کا روزہ مکمل کرے جی. ابو طالب بیگم شاہ جی وہ مرکزی شخصیت ہے. ابو طالب وہ مرکزی شخصیت ہے کہ جس پر آل ابراہیم کی انتہا ہے, آل محمد کی ابتدا ہے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. مرکزی شخصیت. کیا بات ہے. جو 2 کناروں کو ملا دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ماشاءاللہ. قسمت کے 2 کنارے. اسے ابو طالب کہتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ تسلیم کی منزل پر, اور جسے جو چاہے دو. لفظ آخری دیئے دیتے یاری مدد مسلم میں کوئی نہیں پڑھتا پیا, زندگی باقی, ملاقات باقی. اور تاریخ کے اعتبار سے تم جسے جو چاہے رتبہ دو, جو چاہے مقام دو, جو چاہے عظمت دو, ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں, کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی مانتا ہے. ماشاءاللہ. ویسے ہی کو مانے گا. لیکن میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ, اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ہے تو لے کر آئے. ماشاءاللہ. ایسا ہے تو لے کر آئے کہ اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ہرگز موت نہ آنے پائے تمہیں مگر تم تسلیم کی منزل پر ہو. ماشاءاللہ. ہرگز نہ اس دنیا سے جانا. ایک ہے اس کائنات میں جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. اگر کسی کے پاس کوئی ہے تو سامنے لائے کہ جس نے کہا ہو کہ میں کامیاب ہوں. یہ ہے مصطفیٰ کی تربیت. حیدر کرار, علی کے مرتضیٰ, شیر خدا, زہرا کا شوہر, حسنین کا بابا, وہ حیدر کرار.
جس کی رخصت کے ایام ہیں، اور یہ عشرہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ جہنم سے نجات کا عشرہ کہا جا رہا ہے، اور اس کی ابتدا علی بادشاہ کی شہادت سے ہو رہی ہے۔ شاید اس میں یہی راز ہو کہ نجات جہنم سے تبھی ہوگی جب جس سے ابتدا ہے اس کو مان لو۔ وما علینا الا البلاغ۔